ایک فرضی پرندہ ہے سرخاب، وجود کچھ نہیں اس کا. جیسے ایک پرندہ انقا ایک پرندہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، سب فرضی باتیں. ایک پہاڑ ہے کوہ قاف، وہ سب فرضی باتیں ہیں. ایسے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہر زمانے میں کچھ فرضی باتیں ہوتی ہیں. اور آج کل تو آپ کا جو یہ واٹ اسٹاپ کیا ہے، واٹس ایپ، یہ جو آج کل واٹس ایپ نکلی ہے آپ حضرات کی، یہ تو ساری خرافات کا مجموعہ ہے. روز ایک نئی خبر گھڑی ہوئی اس کے اوپر واٹس ایپ پر آ جائے گی. تو یہ ہر زمانے میں یہ سب بکواس چلتے رہتے ہیں. یہ پرانے زمانے کی بکواس ہے کہ انقا پرندہ ہے، کوہ قاف سونے کا ایک پہاڑ ہے، اور ایک سرخاب پرندہ ہے. اس کا کہاں رہتا ہے؟ کہ جہاں 7 سمندر اکٹھا ہوتے ہیں وہاں رہتا ہے. 7 سمندر تو کہیں بھی اکٹھا نہیں ہوتے. وہ پرندہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا، لیکن وہ 7 سمندر جہاں رہتا ہے وہاں ان کا پر کبھی کبھی گر جاتا ہے، تو وہ پر مل جاتا ہے. اور وہ پر اتنا خوبصورت ہے اور اتنا مبارک ہے کہ بادشاہ اسے پگڑی میں یوں گھساتے ہیں. مغل بادشاہوں کے تم نے فوٹو دیکھے ہوں گے تو ان کی پگڑی میں ایک یہاں پر ہوگا، وہ سرخاب کا پر. یعنی خاص امتیاز جو کسی کو حاصل نہیں ہے. میری پگڑی میں سرخاب کا پر لگ رہا ہے اور کسی کے پاس میں یہ سرخاب کا پر نہیں ہے. تو میں نے جو محاورہ استعمال کیا کہ میں تمہارے جیسا ہی انسان ہوں، تم بندے ہو، تمہارا اپنے باس سے ٹیلی فون سے رابطہ نہیں ہے، تو میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، میرا کہاں سے رابطہ ہوگا؟ ہاں، میرے اندر تمہارے اندر ایک فرق ہے، میرے اندر ایک سرخاب کا پر لگ رہا ہے. وہ کیا پر لگ رہا ہے کہ میرے پاس اللہ کے معبود ہونے کی وحی آتی ہے کہ معبود وہ اکیلے ہیں، ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اور تم نے مندروں میں جو خدا بٹھا رکھے ہیں یہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ وحی آتی ہے میرے پاس. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. بہرحال ایسی اور بہت سی آیتیں ہیں جس میں تمام انبیاء کی اور خاص طور پر آقائے نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انسان ہونے کی، بشر ہونے کی صراحت ہے کہ وہ انسان تھے. اور یہ حدیث اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور پیدا کیا، یہ بوگس حدیث ہے، موضوع حدیث ہے، گھڑی ہوئی حدیث ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. سیرت کی ایک کتاب ہے مواہب لدنیا کی شرح، زرقانی، 8 جلدوں میں ہے. اس سیرت کی کتاب ہے حضور کے حالات میں. تو اس نے یہ حدیث لکھی ہے، اور حدیث لکھ کر یہ کہا کہ یہ مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث ہے. حوالہ مار دیا اس نے. اب مصنف عبد الرزاق کا کوئی وجود ہی نہیں. ابھی حوالہ صحیح ہے یا نہیں ہے میرے بھائیوں، یہاں رک کر یاد رکھو، یہ جو لوگ حوالے دیتے ہیں ان میں سے 50% حوالے بھی بوگس ہوتے ہیں. لہذا کسی حوالے پر اعتماد مت کرو. اس نے کہا فلاں کتاب میں، اس کتاب میں ڈھونڈو ہے یا نہیں. اکثر ڈھونڈو گے تو پہاڑ کھودو گے چوہیا نکلے گی. اس لیے ان حوالوں پر کہ فلاں کتاب میں ہے، اس مت مانو اسے. وہ فلاں کتاب لا کر اس کو دیکھو، لا بھیا وہ فلاں کتاب لا کر دکھا، تیری بات نہیں مانتا. 50% حوالے بوگس ہوتے ہیں. تو مصنف عبد الرزاق تھی ہی نہیں، اس نے حوالہ دیا، بڑا آدمی تھا، ہم نے مان رکھا تھا، اور آج بھی بے شمار لوگ مانتے ہیں اور یہی حوالہ دیتے ہیں کہ مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث ہے. پھر مصنف عبد الرزاق چھپ کر آئی. مولانا حبیب الرحمن اعظمی محدث قدس سرہ کی تحقیق سے 11 جلدوں میں چھپ کر آئی. تو میں نے 11 طالب علموں کو ایک جلد دے کر بٹھایا کہ پوری جلد پڑھو، یہ حدیث کہاں ہے ڈھونڈو. تو پوری 11 جلد میں نے پڑھوا دی، کہیں وہ حدیث نہیں. دوسرا حوالہ تھا اجلونی، ایک بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی مشہور حدیثوں کے سلسلے میں
ایک کتاب ہے کشف الخفا، پوشیدہ باتیں کھولی ہیں اس نے، جو لوگوں کی زبانوں پر حدیثیں ہیں ان حدیثوں کے بارے میں اس نے بتلایا ہے کہ وہ حدیثیں کیسی ہیں۔ اس حدیث کو بھی اس نے لیا ہے اور اس نے یہ کہا کہ یہ حدیث اتنی نہیں ہے، آدھا صفحہ کی لمبی حدیث ہے۔ وہ مجھے بھی یاد نہیں کہ اللہ نے سب سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا، پھر اس کے 4 حصے کیے، ایک حصے سے آسمان و زمین پیدا کیے، پھر چوتھا حصے کے پھر 4 حصے کیے، اس سے عرش و کرسی پیدا کیے، پھر چوتھے حصے کے اور 4 حصے کیے، یوں حصے ہوتے ہوتے پوری کائنات بن گئی اللہ کے رسول کے نور میں سے۔ یہ تو وہی نظریہ ہو گیا وحدت الوجود والا۔ فلاسفہ یہ کہتے ہیں اور اسی نظریے کو صوفیوں نے لیا کہ بندوں کا وجود اور اللہ کا وجود ایک ہے۔ یہ بندے سب اللہ کے وجود کے اندر ہی شکلیں ہیں، جیسے دھوپ میں صورتیں پیدا ہوتی ہیں، پانی میں بلبلے پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے وجود ہی میں یہ مخلوقات پیدا ہوئی ہیں، تو سب کو اللہ میں ملا دیا۔ تو انہوں نے سب کو رسول میں ملا دیا کہ اللہ نے سب سے پہلا میرا نور پیدا کیا، پھر نور کے 4 حصے کر کے چوتھے حصے سے آسمان و زمین پیدا کیے، پھر اس کے چوتھے حصے سے عرش و کرسی پیدا کیے، پھر اس کے اسی چوتھے حصے میں چلتے گئے اور پوری کائنات اسی چوتھے حصے میں سے نکل آئی۔ تو وہ وحدت الوجود تھا، یہ وحدت النور ہو گیا۔ گویا ساری کائنات حضور کے نور سے پیدا ہوئی ہے، حضور کے نور کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور یہ حدیث میں نے کہا ہے ہی نہیں کسی کتاب میں، اور جتنی لمبی چوڑی جس انداز سے ہے وہ تو صاف واضح ہے کہ گھڑی ہوئی بات ہے۔ علماء دیوبند نے کہا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر تھے۔ قرآن کریم میں 10 آیتیں ہیں جن میں اللہ کی کتابوں کو نور کہا گیا ہے، کسی پیغمبر کو نور نہیں کہا گیا، نہ حدیثوں میں نہ قرآن میں کوئی آیت کریمہ نہیں ہے جو کسی بھی رسول کو نور کہا گیا ہو۔ ہاں اللہ کی کتابوں کو نور کہا گیا ہے۔ فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات اتاری ہے، اس تورات میں گائیڈنس تھا اور لائٹ تھی، تو گائیڈنس بھی تورات ہے، لائٹ بھی تورات ہے۔ اسی طریقے پر یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ مائدہ کی، وَأَنزَلْنَا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، نور اور کتاب مبین دونوں قرآن شریف کو کہا گیا ہے۔ نوروں اور لائٹ بھی قرآن ہے اور واضح کتاب بھی قرآن ہے۔ دلیل آگے پڑھو، یہدی بھی آیا ہے، بھی معنی آیا، تسنیہ کی ضمیر نہیں آئی۔ اگر نور اور کتاب مبین 2 ہوتے تو یہدی بھی ما آتا، ان دونوں کے ذریعے سے اللہ راہ دکھاتے ہیں۔ حالانکہ آگے بھی آیا، یہدی بھی من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی خوشنودی کی فالو کرتا ہے، چاہتا ہے کہ اس سے اللہ راضی ہو جائیں، تو اس بندے کو اللہ تعالی نور اور کتاب مبین کے ذریعے سے راہ دکھاتے ہیں۔ یہ بہی ضمیر ہے کہ یہاں نور اور کتاب مبین ایک ہیں، کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نور سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لکھا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے قرآن تو مفرد کی ضمیر استعمال کر رہا ہے، تو ہم قرآن کی سنیں گے یا بعض مفسرین کی سنیں گے؟ قرآن کریم تو کہتا ہے یہدی بھی، حالانکہ قاعدے سے اگر نور اور کتاب مبین الگ الگ ہے تو یہدی بہما آنا چاہیے، اور بہما نہیں ہے، تو ہم قرآن کی سنیں۔ قرآن کہتا ہے کہ نور اور کتاب مبین ایک ہیں، اور فلاں مفسر کہتے ہیں کہ 2 ہیں، نور سے مراد حضور ہیں، تو مفسر کی سنیں گے یا قرآن کی سنیں گے؟ تو اس آیت کا یہ جواب ہے۔ اور پورے قرآن و حدیث میں یہ ایک اول ما خلق اللہ نوری، یہ جو ایک موضوع حدیث ہے، اس کے علاوہ کسی حدیث میں، کسی قرآن کی آیت میں اللہ کے کسی رسول کو، کسی نبی کو نور نہیں کہا گیا ہے، اور بشر جگہ جگہ کہا گیا ہے۔ بعض لوگ تعویل کرتے ہیں
ایسی تعویل لا یروا بہ قائلہ، ایسی تعویل جو عقیدے والے کو پسند نہیں ہے. عقیدے والے بریلوی ہیں کہ انبیاء بشر نہیں ہیں، نور ہیں، تو وہ تعویل ایسی تعویل کرتے ہیں جو ان قائلین کو پسند ہی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر بھی تھے، نور بھی تھے. اس کو تو وہ مانتے ہی نہیں، بشر مانتے ہی نہیں کہ وہ ایک وقت میں بشر بھی تھے اور نور بھی تھے. یہ ایسی تعویل ہے کہ لا یرضی بہ قائلہ. یہ جو مسئلہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے، اس میں سے مسئلہ نکلا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں تھا. ظاہر ہے نور کا کوئی سایہ نہیں ہے، یہ بتیاں سب جل رہی ہیں، لائٹ ہے، نور ہے، ان کا کہاں سایہ ہے؟ اور بشر ہیں، جیسے ہم سب بشر ہیں تو ہمارے سایہ ہیں، تو حضور کا بھی سایہ ہوگا. یہ مسئلہ پیدا ہوا. ان بریلیوں نے کہا حضور کا کوئی سایہ نہیں تھا، وہ نور تھے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، سایہ تھا، بشر تھے. اور یہ جو قول ہے کہ نور بھی تھے اور بشر بھی تھے، یہ ایسی تعویل ہے جس کے قائل راضی نہیں ہے، پسند نہیں کرتا ہے. بریلوی نور اور بشر دونوں باتیں حضور کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں وہ نور ہی تھے. اور یہ جو فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، تو وہ کہتے ہیں کہ انا الگ ہے، ماں الگ ہے. اور انا کے معنی بے شک اور ماں کے معنی نہیں. آپ جواب دیجئے بے شک نہیں ہوں میں تمہارے جیسا انسان. لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ کہتے ہیں انا الگ ہے اور ماں الگ ہے. انا حرف مشبہ بالفعل، بے شک، اور ماں کے معنی نہیں. ماں نافیہ ہے. یہاں تو قرآن میں تحریف کرتے ہیں، وہ تو بشر مانتے ہی نہیں. بس یہ تعویل ہمارے بعض علماء کی نام لوں میں. میرے ایک بہت پرانے دوست تھے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی قدس سرہ. ہم سہارنپور میں حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب کے یہاں اعتکاف کے ساتھی تھے، اور وہ بھی ختم نبوت کے نمائندے تھے. میں بھی انڈیا میں ختم نبوت کا جنرل سیکریٹری ہوں، اور ہم نے برطانیہ کے اس کونے سے اس کونے تک دونوں نے ساتھ ساتھ سفر کیے ہیں. ان کی کتاب ہے اختلاف امت صراط مستقیم. اختلاف امت صراط مستقیم میں انہوں نے نور و بشر کی تعویل کی کہ حضور نور بھی تھے اور بشر بھی تھے. یہ تعویل ایسی ہے جس کو بریلوی نہیں مانتے. وہ تو کہتے نور ہی تھے، اور ہم بھی کہتے ہیں بشر ہی تھے. اور جب نور ہیں تو سایہ نہیں ہوگا، بشر ہیں تو سایہ ہوگا. یہ مسئلہ نیا کھڑا ہوا، جبکہ حدیث شریف میں صراحت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بیوی صاحبہ تھیں، پھوپھی ذات بہن. خود حضور کی پھوپھی ذات بہن حضور کے نکاح میں تھی حضرت زینب بنت جحش. دوسری بیویاں اتنے قریبی رشتہ دار نہیں تھی. یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھو. آپ حضرات کا جو ملک ہے اور اس طرح کے جو یورپین ملک ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں میں شادی کرو گے تو اولاد ڈیزیبل پیدا ہوگی. یہ کہتے ہیں، ہوگی نہیں ہوگی وہ الگ مسئلہ ہے، مگر وہ یہ کہتے ہیں. اس کو اسلام بھی مانتا ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ قریبی رشتہ داری میں شادی نہیں ہونی چاہیے، اولاد ڈیزیبل پیدا ہوگی، یہ اسلام نہیں مانتا. لیکن اس کو بنیادی بات کو مانتا ہے کہ نکاح قریبی رشتہ داروں میں نہیں ہونی چاہیے. رشتہ داری میں دور ہٹو. کہاں تک دور ہٹیں؟ اس میں اس اسلام کا اور ان دنیا کے دنیا داروں کا اختلاف ہے. وہ چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، ان کو بھی قریبی شمار کرتے ہیں. اسلام کہتا ہے یہ قریبی نہیں، یہ دور ہو گئے. چچا، پھوپھی، ماموں، خالہ، یہ تو قریبی ہیں، لیکن ان کی اولاد دور ہو گئی. یہ کہتے ہیں نہیں، یہ بھی قریبی ہیں.
وہ ہمارا ان کا جھگڑا یہاں ہوا کہ یہ جو چار ہیں، خالہ، پھوپھی، ماموں، چچا، یہ چار کی جو اولاد ہے یہ قریبی رشتہ داروں میں یا دور میں ہے؟ اسلام کہتا ہے یہ دور ہے، نکاح ہو سکتا ہے، اور چچا، پھوپھی، ماموں، خالہ یہ قریبی ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ چار بھی قریبی ہیں اور ان چار کی اولاد بھی قریبی ہے، پھر اور کہاں تک جاؤ گے؟ کہا پھر اس کے بعد جو اولاد ہے وہ قریبی نہیں، وہ دور ہو گئی، لیکن یہ چار کی اولاد قریبی ہے۔ تو ہمارا ان کا اختلاف یہاں ہوا۔ اسلام کہتا ہے کہ چار تو قریبی ہیں، ان کی اولاد قریبی نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ چار بھی قریبی ہیں، ان کی اولاد بھی قریبی ہے، پھر اولاد کی اولاد قریبی نہیں۔ ایک تو اختلاف ہمارا ان کا یہاں ہو گیا۔ دوسرا اختلاف یہاں ہوا کہ قریبی رشتے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اولاد ڈیزیبل پیدا ہوگی۔